ہجر من گفتم علاج زندگی گفتم علاج زندگی گفتہ کے دیدار منا گفتم. تو جن محفلوں میں حافظ صاحب تشریف لائے ان کے میں بڑے اچھے کامنٹس آ رہے ہیں، لیکن ایک حافظ صاحب نے ابھی چونکہ درود شریف کی بات ہو رہی تھی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات ہو رہی تھی، تو ایک راز ہے جو حافظ صاحب کے پاس ہے، تو اگر مناسب سمجھیں تو وہ، کیونکہ یہ ہمارا چینل جو ہے یہ بڑی دور دور تک جاتا ہے، تو یہ محفوظ ہم کرنا چاہتے ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا جو راز ہے اگر آپ وہ بتانا پسند فرمائیں تو بڑی نوازش ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. علی بھائی، آپ جیسے اکابر اللہ والے لوگوں سے جو میں نے سنا ہے یا پڑھا ہے، وہ تو یہی ہے کہ جس آدمی کا رشتہ جتنا زیادہ درود پاک سے قوی اور مضبوط ہوتا ہے اس کی آنکھیں ہمیشہ نم ہوتی اور دل گداز ہوتا ہے. میں نے حضور ملک واصف علی واصف صاحب کے چہرے پر زمانہ طالب علمی میں جب بھی نگاہ ڈالنے کی جسارت کی تو میں نے اکثر آپ کی پلکوں کو نم پایا. بظاہر وہ بالفاظ درود پاک نہیں پڑھ رہے تھے، جیسا کہ خود حضور نے فرمایا کہ درود پاک ایک کیفیت کا نام ہے، صحیح. وہی کیفیت دربار رسالت مآب میں مقبول ہوتی. الفاظ اس میں ایک ذریعے کا، ایک راستے کا، آپ کے در تک رسائی کے راستے کا ایک عنوان بنتے ہیں، ایک پتہ دیتے ہیں. حضور ملک واصف علی واصف صاحب نے آج کے درس میں جیسا کہ جامی کا اشارہ کیا، جامی نعت کے بہت بڑے شاعر تھے، اور ایک مرتبہ انہوں نے ایک نعت کہی اور اس امر پر مصر ہو گئے کہ میں یہ نعت مواجہ شریف کے سامنے دربار رسالت مآب میں جنت وہ جسے ریاض الجنہ کہتے ہیں، ریاض الجنہ میں کھڑے ہو کر آپ کے آستانہ عالی مرتبت کے سامنے پڑھوں گا. اب اس نعت میں کچھ ایسی راز کی باتیں تھیں جو نیاز مند جانتے ہیں یا رازدار جانتے ہیں. وقت کے جو جید علماء تھے انہوں نے عبد الرحمن جامی کو منع کیا کہ آپ اس موقع پر یہ نعت نہ پڑھیے گا. وہ اتنی دلگداز نعت تھی اور اس انداز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فریاد و فغاں کی گئی تھی، اس طرح سے مدد کے لیے پکارا گیا تھا کہ علماء کا یہ کہنا تھا کہ اگر جامی وہاں پر کھڑے ہو کر یہ نعت پڑھ دیتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس آپ کے مزار پر انوار سے باہر آ جاتا. تو نعت تو ایک کیفیت کا نام ہے، وہ ڈوب کر کہی جاتی ہے، اور ہر ایک کو یہ ایک توفیق ہوتی ہے، توفیق یزدی ہے. میں رات بھی سوچ رہا تھا جب دو نوجوانوں نے یہاں پر نعت پیش کی ہے، میاں منیب صاحب نے پیش کی اور ایک دوسرے دوست تھے جنہوں نے دو نعتیں پیش کی، تو میں سوچ رہا تھا کہ ادب کے ساتھ ہمارا بھی ایک ادنا سا تعلق ہے. ادب کی ابجد ہم بھی جانتے ہیں لیکن شاعری کے عروج نہیں جانتے، شاعری کے اوزان و بحور نہیں جانتے.
کوشش کریں کہ نعت کہیں۔ پچھلی صحبت کا جو کلام کے موضوع پر تھی اس کی کرامت یہ تھی کہ میرے جیسے کھردرے مزاج کے بندے کے دل میں بھی یہ کیفیت پیدا ہوئی کہ میں بھی نعت کہوں، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، سبحان اللہ۔ اور دیکھیں کب یہ توفیق ملتی، اور آپ کی صحبت میں آتا رہا تو انشاءاللہ یہ توفیق بھی ارزاں ہو جائے گی۔ ابھی جیسا کہ بات یہ بھی ہوئی کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم کیا کہتے ہیں، یہ حدیث ہے کہ الصلاۃ معراج المومنین، جی جی، نماز جو ہے وہ مومنوں کی معراج ہے۔ اور یہ جو دو زانوں بیٹھ کر جسے نماز کے ارکان میں ایک قیام ہے، ایک رکوع ہے، ایک قومہ ہے، ایک سجدہ ہے، تو دو زانوں جب ہم بیٹھتے ہیں تو یہ قعدہ ہے۔ قعدہ میں آپ جب پڑھتے ہیں التحیات للہ، یہ معراج کی وہ گفتگو ہے جو اللہ اور اس کے محبوب کے مابین ہوئی ہے۔ یہ میان عاشق و معشوق رمز کی بات ہے جو ہر مومن کو سکھا دی گئی۔ التحیات للہ والصلوات، یہ آپ نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ میری تمام نیکیاں، میری تمام بھلائیاں، میری تمام اچھائیاں اے اللہ تیرے ہی لیے ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ نے کہا، وہ جو کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، درود پڑھتے ہیں۔ تو وہاں پر جب اللہ کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حمد پیش کی، یہ حمد ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو جواب میں اللہ نے نعت پڑھی السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ اے میرے محبوب کریم نبی، میں آپ پر سلامتی بھی بھیجتا ہوں اور اپنی جو رحمتیں ہیں اور برکات ہیں اس کا بھی نزول کرتا ہوں۔ بات ختم ہو گئی۔ عام بندہ کوئی ہوتا ہے، ایک صوفی نے کہا، وہ غالباً مغلیہ دور کے ایک بڑے صوفی تھے، تو انہوں نے کسی وقت جذب کے عالم میں یہ بات کہہ دی، جنہیں شاہ ولی اللہ نے شطحیات کہا ہے۔ صوفی کی وہ بات جیسے منصور نے ان الحق کہہ دیا یا کسی اور نے کوئی بات کہہ دی، تو گنگوہ کے رہنے والے ایک بہت بڑے بزرگ نے یہ بات کہہ دی کہ اگر یہ معراج مجھے نصیب ہوئی ہوتی تو اللہ کی قسم میں وہاں سے کبھی واپس نہ لوٹتا، میں اللہ ہی کے دربار میں پڑا رہتا۔ لیکن یہ مقام نبوت اور مقام ولایت میں یہی ایک بنیادی فرق ہے، اور یہ فرق نہیں ہونا چاہیے ولایت و نبوت کے درمیان اور امامت کے درمیان۔ یہ تین چیزیں ہیں، امامت ہے، ولایت ہے، نبوت ہے، ان کے درمیان قطعاً کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ تو جب یہ سنا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کے رسول آپ پر سلام و رحمت ہو، برکات ہوں، تو اس کو اپنی ذات تک مرکوز نہیں رکھا، مختص نہیں رکھا، مرتکز نہیں کیا کہ ٹھیک ہے جی ہو گیا۔ آپ نے اس کے جواب میں فرمایا السلام علینا، ہم سب پر سلامتی ہو، اور تا شام قیامت آنے والے تمام اے اللہ تیرے جو صالح بندے ہیں، صالحیت اور صلاحیت رکھنے والے بندے ہیں، ان پر بھی سلامتی ہو۔ یہ نبی کا ظرف ہے کہ وہ اپنی ذات پر نازل ہونے والی واردات، کیفیات اور تجلیات کو اپنی ذات تک محدود نہیں رکھتا۔ یہ ولی کا بھی ظرف ہوتا ہے کہ وہ اسے اپنی ذات کے بے در گنبد کا اسیر نہیں بناتا، جو تجلیات ان پر وارد ہوتی ہیں اس میں وہ ان لوگوں کو ضرور شریک کرتا ہے جن کا ظرف ہوتا ہے۔ کھیر کتوں کے آگے تو نہیں ڈالی جاتی، صاحبان ظرف کے آگے جو ہے وہ اپنی کیفیات و واردات کو رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اسے جتنی دیر ہم کریں گے دراز تر گفتم
زیادہ سے زیادہ کہیں گے، کیونکہ درود کا ذکر کرنا، درود کے فضائل بیان کرنا، درود کے مناقب بیان کرنا، درود دعا بھی ہے، درود ذکر بھی ہے، درود فکر بھی ہے، اور درود کثرت سے پڑھنے والوں اور درود کی کیفیت میں رہنے والوں کی خوبی یہ ہو جاتی ہے کہ وہ خباثتوں اور غلاظتوں اور کثافتوں سے پاک رہتے ہیں۔ جب آپ درود پڑھیں گے، آپ کو پتہ ہے مجھے درود پڑھنا ہے، جب میں نے بارگاہ رسالت مآب میں گلہائے تبریک و تہنیت پیش کرنا ہے، اس پاک بارگاہ میں تو میرے وجود کا کوئی حصہ، میری شریانوں میں دوڑنے والا خون کا کوئی قطرہ، میرے سینے میں دھڑکنے والے دل کی کوئی دھڑکن ایسی نہیں ہونی چاہیے جو ناپاک ہو، اور وہ ناپاک ہوتی ہے لقمہ حرام سے۔ ولایت، نبوت، امامت، ان تینوں کی بنیاد، یہ عمارت جس بنیاد پر کھڑی ہے وہ لقمہ حلال ہے۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے اللہ کے تمام رسولو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور صالح عمل جو ہے وہ کرو۔ صالح عمل کی ترغیب اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک لقمہ حلال نہیں ہوگا۔ اب دنیا میں دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، حلال و حرام کی لمبی چوڑی بحثیں ہیں، مولویانہ مباحث بھی ہیں، مفتیانہ فتاویٰ بھی ہیں، میں ان میں نہیں جاتا۔ میں تو سیدھا سا ایک جھٹکا سا عام سا طالب علم ہوں۔ میں تو یہ جانتا ہوں کہ وہ جو نطفے کا حرامی ہے اس کا کوئی قصور نہیں، وہ پاک ہے، اس کا تو کوئی قصور نہیں، لیکن جو لقمے کا حرامی ہے وہ اصل حرامی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ یہ لقمہ حلال نہیں ہے، یہ فلاں کھا لو۔ وہ جو صوفیاء، اولیاء، اتقیاء، فقہاء بتاتے ہیں کہ ایک لقمہ حرام کھا لیں تو 40 دن تک جماعت نماز نہیں ہوتی۔ تو درود پاک کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ ہمیں یہ ترغیب دیتا ہے کسب حلال کا، کہ ہم حلال حدود میں رہیں، یعنی حدود اللہ میں رہیں، اور باقی حقوق العباد ہیں وہ آپ نے مکمل طور پر پورے کرنے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات ستودہ صفات صرف اور صرف اپنی ذات کے لیے ہی تمام تعلیمات اور فیوض و برکات کا محبت و محور نہیں تھی، تمام انسانیت کے لیے تھی۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، آپ کو تمام کل انسانیت کے لیے، تمام اولاد آدم کے لیے، تمام بنی نوع انسان کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، تاکہ آپ ان کو اچھے اعمال کے نتیجے میں پیدا ہونے والی نعمتوں کی بشارت دیں اور برے اعمال کے نتیجے میں پیدا ہونے والے مہلکات و مضمرات سے ڈرائیں کہ اس کے نتائج یہ ہوں گے۔ تو بہرحال حضور ملک واصف علی واصف صاحب کے اس میں مکمل تو نہیں سن سکا، جتنا بھی کچھ سن سکا وہ ایک گنجے گرام آیا ہے، وہ ایک گنجے گرام آیا ہے، وہ ایک معدن ہے، جیسے کان ہوتی ہے، سونے کی کان، یاقوت کی کان، مرجان کی کان، پکھراج کی کان، نیلم کی کان، زمرد کی کان، نقش اور دیگر جو جواہرات ہیں ان کی کانیں۔ آپ کا بیان، آپ کی گفتگو ہمیشہ علم و فضل، دانش و حکمت کی کان ہوا کرتی تھی۔ باہر بیٹھ کر آج ویڈیو میں وہ لوگ بڑے ہی باسعادت ہیں، ان کی پیشانی چومنا چاہیے، جنہوں نے آپ کی مجالس میں آپ کے برکات سنے، کلمات طیبات سنے، اور وہ لوگ جنہوں نے ویڈیو پر بھی سنے تو انہوں نے بھی براہ راست سنے۔ ذرا زمان کا فاصلہ ہو گیا ہے لیکن مکان کا فاصلہ مٹ چکا ہے، وہ کوئی نہیں، اب صدیوں تک یہ کلام، یہ گفتگو چلتی رہے گی۔ شکریہ۔ جزاک اللہ۔